الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کلام کرتے وقت راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ احباب، ایمان کے بعد سب سے نازک، سب سے امپورٹنٹ ایک مومن کے لیے وہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت، ختم نبوت کے حوالے سے ہو، وہ آپ کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے ہو، توقیر کے حوالے سے ہو، ایک مومن کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمارے لیے جو ریڈ لائن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں کا جو پروٹوکول ہے نا، وہ اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے لیے پروٹوکول سیٹ کرتے ہیں، وہ رول سیٹ کرتے ہیں، کب بولنا، کب نہیں بولنا، کیا بولنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے آداب خود رب سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اعمال بھی غارت ہو جائیں گے اگر حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام کیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان قلب ایمان ختم، سارے اعمال چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جیسے میں نے پچھلے دروس میں کہا تھا نا کہ ہمارے لیے ایمان کا جو معیار ہے نا، جو سٹینڈرڈ رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ صحابہ کی جماعت کو رکھا۔ جس طرح صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے صحابہ کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندہ اگر بیٹھ جائے، پرندہ جب حرکت کرتا ہو جسم نہیں بیٹھتے۔ ایسی حالت، ایسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھا کرتے تھے کہ ادب، تعظیم، توقیر ہر ایک صحابی نے سکھائی۔ حضور کی مجلس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے صحابہ کرام سے، ایک تو اتنے خوبصورت انداز میں آپ کا کلام ہوتا تھا کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا۔ اتنے خوبصورت انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ گننا چاہے نا کہ آپ نے کتنے، اس ایک جملے میں کتنے لفظ بولے ہیں، آپ گن سکتے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام جب کسی بات کو سمجھ نہ پاتے تھے تو پھر کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیے، ایک دفعہ پھر ہمیں سمجھا دیجئے، ایک دفعہ پھر آپ یہ بات ریپیٹ کر لیں ہمارے لیے۔ اچھا، اب راعنا عبرانی زبان دوسری زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کو کھینچتے تھے، عین کو یا مدہ لگا کر راعینا کہتے تھے۔ راعینا، راعینا کا مطلب ہوتا تھا شیپرڈ، چرواہا جو بکریاں چراتا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی لیے گئے ہیں، وہ میری زبان پہ نہیں آ رہے۔ تو اب جو منافق اور یہودی تھے وہ اس لفظ کا فائدہ اٹھاتے تھے اور حضور کی مجلس میں حضور کے سامنے راعینا کہہ دیتے تھے اور آپس میں خوش ہو جاتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیا کہا ہے، ہمارا مطلب کیا تھا، ہم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ صحابہ یہ عربی زبان کا لفظ ہونے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کو عبرانی زبان آتی تھی. وہ کھڑے ہو گئے، پکڑ لیا اس بندے کو کہ تیری جرت کیسی میں تو نے یہ کلام کیا. تو وہ کہتے ہیں یہ میں کلّا تھوڑی ہوں، وہ آپ کے سارے صحابی آپ لوگ بھی تو کہتے ہو، تو اگر ہم نے کہہ دیے تو کیا ہوا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا ہم جس انداز سے کہتے ہیں، ہم تو حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن تم جو اپنا بغض دکھا رہے ہو، اپنا بغض اور اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو، رائنا نہیں کہنا. اگرچہ رائنا کا مطلب عربی میں وہ نہیں ہے، لیکن جس لفظ کے کئی معنی نکلتے ہوں تو وہ لفظ ہی حضور کی بارگاہ میں استعمال نہ کرو، بلکہ کیا کہو، انظرنا، نظر رحمت فرماؤ. یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا کہ کلام کیسے کرنا ہے. دوسرا آپ غور کریں، صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ باندھ کے نا اس یہودی کے پاس، اس منافق کے پاس یہ نہیں جا کے کہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، ذرا کچھ نرمی کریں نا ہمارے رسول کے بارے میں، تھوڑا سا تو خیال کریں نا، ہمارے رسول تو بڑی محبت والے ہیں، آپ یہ کیسے جملے کہہ رہے ہیں. نہیں، حضور کے معاملے میں سختی دکھائی ہے، حضور کے معاملے میں اپنا عشق بتایا ہے، حضور کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں رکھا. کھڑے ہو گئے، پکڑ لیا اس کو کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے ہمارے نبی کے بارے میں ایسا خیال کیا. اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام ہی تو امن سکھاتا ہے، لیکن پہلے اسلام غیرت سکھاتا ہے، پہلے اسلام حضور سے ٹوٹ کر محبت سکھاتے ہیں، پہلے اسلام رسول اللہ پر جان قربان کرنا سکھاتا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. صحابی ہے حضرت عروہ بن مسعود، حدیبیہ کے موقع پر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ایز اے ڈیلیگیشن کفار کی طرف سے آئے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ صحابی جو آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں تو کوئی وضو کا پانی زمین پہ نہیں جانے دے رہا. حضور لعاب مبارک تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں وہ تھوک، اور لے کے پھر وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. ہمارے ہاں یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے. ہم حضور کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں، اور یہ ہمیں ملا کہاں سے؟ یہ صحابہ سے ملا ہے. صحابہ حضور کا لعاب مبارک زمین پہ نہیں جانے دیتے. حضور نے حجامہ کروایا نا، پچھڑے لگوائے تو خون دیا ایک صحابی کو، غالباً حضرت ابو سعید خدری تھے. یہ خون جا کے گرا کیا، وہ لے کے گئے، کہتے یا اللہ میں گراؤں کدھر، کون سی ایسی پاک جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا خون گرے. کہا مجھے کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی، انہوں نے وہ پی لیا. یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام نے اس امت کو سکھائی. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں پلٹ کے گئے نا جب کافروں کے پاس، انہوں نے کہا ابو جہل کو کہا، کمپنی کو کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسریٰ تک گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن پیدا کرنے والی کی عزت کی قسم میں نے ایسا ادب، ایسی محبت، ایسی وارفتگی، ایسی وفا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو جو میں نے دیکھا ہے کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں دیکھا. حضرت عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے آگے پیچھے لوگ کھڑے ہیں نا، وقت آنے پہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی وہاں موجود تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا ہے، امسس بصر اللہ. وہ جملہ اس کی میں ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتا، اتنا سخت جملہ ہے، اتنا سخت جملہ ہے، میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا. یہ کیسے کیوں کہا؟ حضور کی محبت میں ہم نے کہا. مغیرہ بن شعبہ موجود ہے، وہ بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہو، تلوار کا دستہ لیا، ہاتھ میں مارا، کہا اب اگر یہ ہاتھ میرے رسول کی داڑھی تک پہنچا نا تو یہیں کاٹ کے رکھوں گا. ہاتھ پیچھے کرے، ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت، یہ ادب، یہ تعظیم، یہ توقیر ہمیں صحابہ کرام سے ملی ہے. انہوں نے تو ہمیں سکھائی ہے سارا. ایمان ابھی نہیں لائے تھے صدیق اکبر کے والد، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا. صدیق اکبر نے تھپڑ مار دیا ان کو، والد تھپڑ مارا، وہ نیچے گرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تعود الیہ، آج کے بعد ایسا نہ کرنا. تو صدیق اکبر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں والذی بعثک بالحق نبیا، مجھے اس خدا کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر، سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار سے باپ کا سر اڑا دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی مخلوق میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ایک مقام پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، تو طویل قصہ ہے، اس کو بھی مختصر کر کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن ابی، وہ منافق جو مدینے میں سردار بننے والا تھا، اور حضور علیہ السلام جب جلد بگر ہوئے مدینے میں، اس کی سرداری وہ پروگرام بڑھ گیا، اس کا وہ پروگرام، تو اس کے بعد اس کو وہ غصہ تو تھا، ہر وقت حضور علیہ السلام کے لیے نا بس موقع ڈھونڈتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا جو دراز گوش تھا، جسے ڈونکی کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، تو اس کی توہین کی اس منافق نے توہین کی کہ بڑی بدبودار ہے یہ سوال۔ عبداللہ بن رواحہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی عزت کی قسم، میرے رسول کے گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب جملوں پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ واللہ بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، حضور کا جو دراز گوش ہے، اس کا جو پیشاب ہے، یہ پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ صحابی ہے، کوئی آج کا ہمارے لبرل جو ہے نا آج کے زمانے کے، ان کی زبان میں بڑے شدت پسند لوگ ہیں، یہ نہیں، صحابی ہے، صحابی۔ وقت کا غوث بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس صحابی نے عقیدہ کیا دیا ہے، کوئی پوچھے نا ان سے کہ حضور اتنی سخت بات آپ نے کی ہے، اتنا سخت موقف آپ نے اپنایا ہے، یہ کوئی خاص وجہ؟ تو جواب یہی ملتا ہے، بات رسول اللہ کی نسبت کی ہے۔ حضور سے نسبت اگر گدھے کی ہو جائے تو پھر وہ گدھا عام گدھا نہیں ہوتا، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ حضور کی نسبت اگر جوتوں کو، نالین کو حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر ہم اس نالین کو بھی اس کا نقش بنا کر سینے پہ سجا کے اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بال مبارک وہ بھی عزت والے ہو جاتے ہیں، نالین مبارک وہ بھی عزت والے، حضور کا شہر بھی عزت والا، حضور کے اہل بیت بھی عزت والے، حضور کے ساتھی صحابی سارے عزت والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سب کی نسبت محمد الرسول اللہ سے جڑ گئی ہے۔ نہ جب تک تک مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری عزت رسول اللہ کی عزت پہ قربان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی توہین کی نیت کے ساتھ اتنا ہی کہہ دینا کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے میلے ہیں، علماء کے اتفاق ہے وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا اس کا ایمان۔ جو حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ دے، تو جو حضور کی ذات پر اٹیک کرے وہ کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ اگر کوئی توہین کی نیت سے حضور علیہ السلام کے جوتوں مبارک کی بھی نہ توہین کرے، وہ گیا۔ تو ہمیں ہمارا دین تعظیم سکھاتا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں تعظیم ہی سکھایا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی توہین کرے پھر وہ جانور سے بدتر ہی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا، جو حضور کی تعظیم نہ کرے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 70 زخم جسم پر کھائے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے ایک جملہ بولتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ سعد بن ربیعہ صحابی رسول ہے، اور حضور کی محبت میں صبح محشر تک آنے والی ساری امت کو ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام یہ دیا ہے، اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ رہتے ہوئے بھی ہمارے نبی کی توہین ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی بھی زندہ ہے اس امت میں اور میرے نبی کی توہین ہوئی ہے، اس ایک آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، حالات جیسے بھی ہو
سیاستیں جیسے بھی ہو، معاملات جیسے بھی ہو، رسول اللہ کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمارا آج کا رویہ یہ ہے، آپ میرے سیاسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف تھوڑی سی بات کریں نا، پھر میرے جذبات دیکھیں کہ کیسے نکلتے ہیں پھر اندر سے، پھر آپ سے سوشل بائیکاٹ بھی ہو جائے گا، آنا جانا بھی بند ہو جائے گا۔ آپ نے میرے سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کی ہے نا، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ایکس وائی زیڈ، وہاں ہم اپنے جذبات دکھاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی ذات پر کوئی اٹیک ہو، کوئی بات ہو، تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی بڑے امن والے تھے، رحمت للعالمین تھے، تو بس بات ادھر ہی ختم کرنا۔ ہمارے جذبات اپنے سیاسی لیڈر کے لیے کچھ اور ہے اور رسول اللہ کے لیے کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، ہمارا ایمان برداشت نہ کرے اس بات کو۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا صابر ہوں، کتنا شاکر ہوں۔ میری ماں کو کوئی گالی دے تو پھر میں دیکھتا ہوں کتنا صابر و شاکر ہوں۔ ہزاروں ماں باپ قربان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اور مٹی نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ہزاروں ماں باپ قربان ہو، ہماری جانیں قربان ہو حضور کی ذات پر۔ حضور کی ذات کے لیے ہم کیوں کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ ممبر ہے، یہ ممبر مدینہ شریف کا بھی ممبر تھا، مسجد نبوی کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان، جس ممبر پر، جس تختے پر رسول اللہ جلوہ فرما ہوتے تھے نا، صدیق اکبر جب خلیفہ بنے نا تو آپ اس تخت پر نہیں بیٹھے، اس لکڑی پر آپ نہیں بیٹھے، آپ نیچے والی لکڑی پہ بیٹھ گئے۔ کہا میں نہیں، حضور کی جگہ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا جب حضرت عمر آئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو جگہ تھی اس پہ وہ نہیں بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں، صدیق اکبر کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ قربان جائے حضرت عثمان غنی پر ہماری ذاتیں، ہماری جانیں قربان ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی راستہ رکھا ہے، ورنہ امت کہاں جاتی، کہاں بیٹھتے ہم ممبر پر، انہوں نے ایک جگہ رکھی ہے۔ پھر یہ ادب، یہ تعظیم ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک پرنالہ سا لگا ہوا تھا، تو حضرت عمر غالباً گزر رہے تھے تو پانی کی چھینٹیں پڑی تو آپ نے وہ پرنالہ اتروا دیا۔ حضرت عباس کو پتہ چلا، حضرت عباس نے کہا عمر پتہ ہے کہ یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ کس نے لگایا؟ کہا محمد الرسول اللہ نے لگایا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی اسی وقت میرے کندھوں پہ چڑھو اور فوراً واپس اس جگہ لگاؤ، یہ رسول اللہ کے ہاتھ کا لگا ہوا، عمر کون ہوتا ہے اتارنے والا؟ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے حضرت عباس کو اور وہ پرنالہ لگایا ہے۔ یہ تعظیم، یہ محبت، یہ درس ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ حضرت عباس کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں صحابی کا جواب کیسا انداز خوبصورت، کہا پہلے پیدا تو میں ہوا تھا لیکن بڑے رسول اللہ، پیدا میں پہلا ہوا ہوں لیکن بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو راستے سے آ رہے ہیں نا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فوراً چھپ گئے، راستہ بدل دیا۔ ابو ہریرہ کیوں چھپے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا اور میں اس حالت میں کہ مجھ پہ غسل فرض، میں آپ کے سامنے کیسے آؤں؟ یہ ہے وہ ادب۔ ایک اور صحابی ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا باندھا کرتے تھے سواری پر، اسلم بن شریک۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری پر کجاوا باندھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ آج کجاوا جو ہے نا، جس سواری پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، آج لگتا ہے یہ کسی اور نے باندھا ہے۔ وہ صحابی کو کہا یہ تو نے نہیں باندھا؟ کہا جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ کیوں نہیں باندھا؟ حضور مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا اور میں ایسی حالت میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا۔ کوئی پوچھے نا ان ظالموں سے جو بدعت کے اور شرک کے اور پتہ نہیں کس چیز کے فتوے لگاتے ہیں ہم پر، کوئی اتنا تو پوچھے ان سے کہ کیا صحابی کے لیے اس طرح سامنے آنا، اگر ان پر غسل فرض ہو اور حضور کے سامنے آگے، کوئی کفر تھا؟ کوئی گناہ تھا؟ نہیں، حضور کا ادب تھا، حضور کی محبت تھی، حضور کی تعظیم تھی جو صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ خالد بن ولید کی ٹوپی میں بال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، میدان جنگ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، بندے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی ہے، وہ جنگ کو چھوڑ گئے، وہ ٹوپی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بعد میں نا صحابہ نے پوچھا کہ
ادھر لڑائی اتنی شدید ہو رہی تھی، آپ ٹوپی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ کوئی وقت تھا؟ تو آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ٹوپی کے لیے بھاگ رہا تھا، میں تو اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ کا بال تھا، وہ زمین پہ تھا، میں چاہتا تھا کہ اس سے اٹھاؤں، میں تو اس بال کی وجہ سے اس ٹوپی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ خالد بن ولید نے ادب سکھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال ہونے لگتا ہے تو وصیت کرتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے کچھ ناخن پڑے ہیں اور حضور کے کچھ بال مبارک ہیں، جب میں یہاں سے دنیا سے جاؤں نا تو میرے ماتھے پہ رسول اللہ کے ناخن رکھ دینا، میرے آنکھوں پہ رسول اللہ کے بال رکھ دینا۔ یہ وہ ادب، وہ نسبت جو صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے۔ ذرا ایک قدم نیچے آ جائے، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مالک کبھی بھی مدینہ شریف میں گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے، اور ایک روایت میں نے یہ پڑھا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ لگ کر گزرا کرتے تھے اور دیوار کو چوما کرتے تھے، ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ گھوڑوں پہ سواری کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس زمین پر گھوڑوں پر سواری کروں جس پہ رسول اللہ پیدل چلے۔ نہ جانے کس زمین کے حصے پر حضور کے قدم مبارک ہو اور گھوڑا اس کے اوپر چل جائے، امام مالک برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا میں مدینے کی گلیوں میں اس نیت کے ساتھ دیواروں کو چومتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کا ہاتھ تو لگا ہوگا نا، میں اس ہاتھ کے مس کو چومتا ہوں جہاں رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہو۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمارے آئمہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ امام مالک کے پاس اگر کوئی آتا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ پہلے پوچھتے، کوئی دروازے پر آتا کیا پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنی ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو، بتا دیا، جواب دے دیا۔ اگر کہتے نا حدیث پوچھنی ہے تو پھر جاتے، نئے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، امامہ پہنتے، تخت سجاتے اور پھر بلاتے، آؤ ہم تمہیں حدیث سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو مولانا گوگل آ گیا نا فون پہ، سب کو حدیث سننا بتانا سب ایزی، مولوی صاحب بھی بتا رہے ہیں، عوام بھی سن رہی ہے یہ حدیث کا۔ اب پہلے زمانے میں جن کا عشق بولتا تھا اور جن کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ادب سیکھا ہے، انہوں نے تعظیم سیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تعظیم، یہی محبت ساری زندگی۔ آپ امام مالک سے کسی نے کہا نا کہ مدینے کی مٹی کو ردی کہا تھا، انہوں نے 30 کوڑے مارے اس کو، تیری جرت کیسی ہوئی مدینے کی مٹی کو ردی کہا تو؟ امام ابو یوسف کے سامنے کسی نے نہ دسترخوان میں بیٹھ کے کدو کو ناپسند کیا، اٹھے تلوار نکالی ہے، گردن پہ تلوار رکھی، کہا توبہ کر، فوراً کہ تجھے کدو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے کدو نہیں پسند؟ حالانکہ جو طبیعت کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ادب سکھایا، تعظیم سکھائی ہے۔ امام بخاری جو ہر وقت یہ بخاری کرتے ہیں کہ بخاری سے ثابت کرو، بخاری سے ثابت کرو، میں کہتا ہوں ایک جملہ دیتا ہوں۔ امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر جا کے وہ حدیث لکھتے تھے۔ وہ پوچھے نا کہ امام بخاری سے کہ یہ کیا عمل ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے، دین میں نئی چیز کا اضافہ نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے؟ حدیث لکھتے ہیں تو پہلے نفل پڑھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، اور یہ تو بدعت شروع کر دی۔ کہا نہیں، ہر ایک کا انداز عشق اور محبت کا اپنا اپنا ہوگا، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت الگ الگ۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن ایاز کے بیٹے کو آواز دی نا، او ایاز کے بیٹے وضو کا پانی لا۔ ایاز بڑا فکر مند ہوا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے سے کیا ہوا، آج محمد کہہ کے نہیں پکارا، ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا، لگتا ہے میرے بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حضور میرے بچے نے کوئی گستاخی کی ہے، آپ نے نام لے کے نہیں پکارا۔ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میرا وضو نہیں تھا اور میں بے وضو محمد کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا۔ ویسے تو نہیں ان کے نام زندہ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 200 سال تک گناہوں میں تھا، ایک 2 باتیں کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ 200 سال تک اس نے گناہ کیے، لوگوں نے اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی آتی ہے، وقت کے نبی کو وہی آئی ہے، جاؤ موسیٰ ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا، اس کے جنازے کا، اس کے دفنانے کا انتظام کرو۔ یا اللہ کدھر ہے؟ گئے، دیکھا لوگوں نے اس کو کچرے میں پھینکا ہوا، اسے اٹھایا، اسے غسل دیا، کفنایا، دفنایا۔ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بڑا گناہگار آدمی۔ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن جب یہ تورات پڑھتا تھا، جس وقت میرے حبیب محمد رسول اللہ کا ذکر آتا تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اور اس نے فرق محبت میں اسلام کو چوما تھا۔
اور اس ورق کو، اس حصے کو، اس پیپر کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. ہمیں اپنے حبیب کی تعظیم، ادب، محبت پسند آئی ہے، اور اس کے 200 سال کے گناہوں کو ایک کس پر، ایک چومنے پر ہی معاف کر دیا. یہ انگوٹھے چومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے نئی چیز لے کے آ گئے ہو. جب بھی محمد کا نام سنتے ہیں انگوٹھے چوم لیتے ہیں. میں کہ غلطی تمہاری نہیں ہے، بس یہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہے. ہم حضور کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. ہم حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. ادب ہی سب سے بڑی چیز ہے. جس کو ادب سے حصہ ملا ہے نا، اس کو سب کچھ مل گیا. امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے نا، ایک آدمی آیا وضو کرنے لگا، دیکھا وقت کا امام وضو کر رہا ہے اور میں ان سے پہلے بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا پانی ان کی طرف جا رہا ہے. وہ اتنے عمل پر کہ یہ کہ بے ادبی نہ ہو، امام آگے ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے اور امام کے وہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس دور کے ولی کے خواب میں وہ بندہ آتا ہے اور وہ ولی پوچھتا ہے اسے، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ نے بڑا کرم کیا، معاف کر دیا. کس عمل پر؟ کہا ایک دن امام احمد بن حنبل کے آگے سے وضو سے میں ہٹا کہ میرا پانی ان کی طرف نہ جائے، میں نے ادب کیا، اللہ نے اس ادب پر مجھے جنت عطا فرما دی. اس ادب پر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. اسی لیے ہم ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں. نہ جانے کس کے ادب کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. استاد کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے. ماں باپ کا ادب، جہاں ماں باپ بیٹھے ہوں اپنی ٹانگیں ان کی طرف نہ کریں. میں نے اکثر یہاں کھوڑیوں میں دیکھا ہے، کہ میرا اپنا پرسنل مشاہدہ ہے، میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ کھوڑیوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو دادا بیٹھا ہوا تھا سامنے، باپ بھی نہیں، دادا بیٹھا ہوا تھا، اور جوان یہاں کا لڑکا ٹانگیں سیدھے دادے کے رخ کی طرف تھی. تو یہ ادب اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو پھر اولادوں کا یہی معاملہ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے کلام نہ کریں. حضور کے روضے پر جائیں. میں سب سے کہتا ہوں، ہمارا بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، جب حضور کی بارگاہ میں جائیں نا تو موبائل کو اندر ہی رکھیں. جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہوتے ہیں، جوتے بھی نہ لے کے جائیں. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ جوتوں کی فکر پڑی ہے. کیمرے لے کے گزر رہے ہیں اور وہ بعد میں تو سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کاش روحانی زندگی اور روحانی آنکھیں ہوتی نا تو دیکھتے کہ سرکار جلوگر ہوتے ہیں، سرکار جلوگر ہوتے ہیں. وہاں کلام نہیں کرنا، 70,000 فرشتہ آتا ہے، اور جو ایک دفعہ آیا وہ پھر آتا ہی نہیں ہے ساری زندگی. ہم خوش قسمت ہیں، ہر دوسرے سال منہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کس انداز میں جاتے ہیں تو کبھی موبائل ہاتھوں میں، کبھی گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں آنکھیں نہیں اٹھائی جاتی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ساری زندگی رہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ حضور کے خد و خال، آپ کی جو فزکس ہے، ہمیں بتائے کہ آپ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا کیسے تھا، اور آپ کا، کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے. کیوں بتائے؟ تب جب ہم نے غور سے دیکھا ہو. ہم تو جلال اور حضور کا ادب اتنا تھا کہ ہم دیکھ نہیں پاتے تھے. اور آج کی امت کا کیا حال ہے، کتنی ہم سے بے ادبی. یہ وہ مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اللہ فرماتا ہے ادھر آواز نہیں اونچی کرنی ہے. اگر آواز اونچی ہو گئی، جو کمایا ہے سب حبط کر لیا جائے گا. ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبط. آپ نے سنا ہوگا نا مال سرکار میں وہ ضبط ہو گیا. ضبط کا مطلب بعد میں مل سکتا ہے. حبط یہ ہوتا ہے کہ جو گیا بس وہ گیا، وہ نہیں ملتا پھر. تو 70 سال کی کمائی چلی جائے اگر وہاں پر بے ادبی ہو جائے. تو حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، نظریں نیچی کرتے ہوئے، روتے ہوئے وہاں سے گزرو کہ ان کی نظر رحمت ہو. اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہمیں حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انّے بابا، ہمارا ایک بابا تھا، بابا رضوی جس کو کہتے تھے، خادم حسین رضوی، وہ فرماتے تھے انّے واہ حضور نال محبت کرو، انّے واہ حضور نال محبت کرو، ٹوٹ کر حضور سے محبت کرو. ایک کائنات میں جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، سب کی لیڈرشپ سب کو مبارک ہو. میں کسی پہ تانا طنز نہیں کرتا، لیکن ساری کائنات کے لیڈر اس خاک پہ قربان جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا ہو. حضور سے انّے واہ محبت، حضور کی ذات پہ کوئی کمپرومائز. باقی جو کہنا ہے کہو، لیکن حضور کی ذات پر کمپرومائز نہیں کرنا. اللہم صلی علی سیدنا